بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ شبہ غیر محصورہ میں اصالت الحلیت و اصالت الطہارت جاری ہونے کے باوجود شبہ غیر محصورہ کے افراد سے وضو نہیں کیا جا سکتا روایات کی روشنی میں، اور وضو کیا جا سکتا ہے آغائے حائری کے نظریے کے مطابق، کیونکہ وہاں پر ہر فرد اس میں شراب ہونا کالعدم۔ ہمارے عقلائیہ قائم ہے شراب نہیں ہے، ہمارے عقلائیہ جب قائم ہے کہ شراب نہیں ہے تو پس وضو بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا کل کا خلاصہ۔ آج آغائے نائینی کا نظریہ دیکھیں گے، تو ان کے نظریے کے مطابق شبہ غیر محصورہ میں کیا اصالت الحلی یا تو اصالت الطہارت جاری ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہم اس شبہ غیر محصورہ کے افراد سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ظاہراً نظریے کے اعتبار سے وضو نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ آغائے نائینی بذات خود وضو کرنے کی طرف مائل ہیں۔ ظاہری نظریے کے مطابق تو وضو نہیں کر سکتے، لیکن خود بذات خود آغائے نائینی وضو کی طرف مائل ہیں۔ آئیے اس کی وضاحت سنیے کہ نظریے کے مطابق کیوں جائز نہیں ہے وضو کرنا شبہ غیر محصورہ کے افراد سے، اور کیوں مائل ہے، وہ دونوں چیزوں کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو آغائے نائینی کے نظریے پر شبہ غیر محصورہ میں مرور کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے تھے کہ شبہ غیر محصورہ وہ ہے کہ اطراف شبہ غیر محصورہ کثرت میں اتنی مقدار تک پہنچ جائے کہ اس کو ایک دفعہ میں جمع کرنا ممکن نہ ہو۔ لا يمكن جمعه في الاستعمال الواحد، یہ معیار تھا آغائے نائینی کا کثرت افراد اور شبہ غیر محصورہ میں۔ عادتاً ایک استعمال میں جمع کرنا ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی محفل میں انسان 10,000 لیوان کو اٹھا کے پی جائے مثلا، یہ ممکن نہیں عادتاً میں۔ اس لیے وہ 10,000 افراد اس لیوان کے کہلائیں گے کیا؟ شبہ غیر محصورہ۔ یہ تھا معیار آغائے نائینی۔ آغائے نائینی اس بات کے قائل تھے کہ شبہ غیر محصورہ میں مخالفت قطعیہ حرام نہیں ہے، اور پھر جو ایک جملہ کہتے ہیں وہ محور گفتگو ہے ان کے مطلب کے لیے۔
شبہ غیر محصورہ میں مخالفت قطعیہ حرام نہیں ہے، اس لیے کہ حرام وہاں پر ہوتا ہے کہ جو مقدور انسان ہو، مقدور انسان ہو۔ ہم نے کہا کہ ایک ہی استعمال میں مقدور نہیں ہے سب کو جمع کرنا، تو قدرت سے خالی ہے، قدرت سے خارج ہے۔ نہیں، ایک ہی استعمال میں 10,000 لیوان کو پی جانا یہ مقدور انسان نہیں ہے، اس لیے مخالفت قطعیہ حرام نہیں، کیونکہ انسان کی قدرت ہی میں نہیں ہے۔ حرام وہاں پر آتا ہے، احکام شرعیہ وہاں پر آتے ہیں جب انسان کی قدرت ہو، تو جب قدرت ہی نہیں ہے تو حرام کہاں سے؟ قدرت ہی نہیں کہ سب کو جمع کر سکے، اس لیے جو ہے حرام بھی کیوں ہوگا؟ حرام وہاں آتا ہے جہاں قدرت ہو کہ انسان ایک ہی استعمال میں 10,000 لیوان اٹھا کے پی سکے یا نہیں۔ آئینی نے کیا فرمایا؟ معیار شبہ غیر محصورہ یہ ہے کہ کثرت میں اتنے اطراف ہو جائیں کہ ایک ہی استعمال میں جمع کرنا ممکن نہ ہو۔ یہ جو لفظ کا نا کہ جمع کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ نہیں، شبہ غیر محصورہ کو سب کو انجام دینا اور مخالفت قطعیہ انجام دینا، مخالفت قطعیہ سب افراد کو انجام دینا انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب افراد کو انجام دینے کو کہتے ہیں مخالفت قطعیہ۔ مخالفت قطعیہ انسان کی قدرت سے ہی باہر ہے، تو مخالفت قطعیہ حرام کیوں ہوگا؟ جو چیز انسان کی قدرت سے باہر ہے اس کے اوپر احکام شرعیہ نہیں آیا کرتے، تو حرام کیوں ہوگا؟ نہیں، انسان کی قدرت ہی سے باہر ہے۔ یہ جو جملہ کہا ہے نا، یہ بڑا مورد بحث واقع ہوا۔ پہلے کہا کہ شبہ غیر محصورہ وہ ہے کہ جو مخالفت قطعیہ حرام نہیں ہے، پھر کہا اس لیے مخالفت قطعیہ حرام نہیں کہ انسان کی قدرت ہی سے باہر ہے، اور جو چیز قدرت انسان سے باہر اس پر احکام شرعیہ نہیں آیا کرتے، اس لیے حرام بھی نہیں ہے۔ یہ جو جملہ کہا نا، یہ بڑا مورد بحث واقع ہو گیا ہے۔ چونکہ تمکن عادی نہیں ہے، قدرت عادی نہیں ہے کہ انسان ایک استعمال میں 10,000 لیوان کو اٹھا کے پی جائے، مثلا یہ قدرت سے خارج ہے۔ بس اس کا مطلب جب مخالفت قطعیہ حرام نہیں ہے تو موافقت قطعیہ بطریق اولا واجب نہیں ہے۔ اس کو بھی سمجھنا ہے کہ جب مخالفت قطعیہ حرام نہیں ہے تو موافقت تو بطریق اولا واجب نہیں ہے۔ جیسے کہ موافقت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھی لیوان کو استعمال نہ کیا جائے۔ ہم کہتے سارے لیوان کو استعمال کرنے کی جب اجازت ہے، حرام نہیں ہے، تو ایک بھی لیوان کا استعمال نہ کیے بطریق اولا واجب نہیں ہونا چاہیے۔ موافقت قطعیہ کا مطلب کہ 10,000 کے 10,000 سب کو استعمال نہ کرے کیونکہ شاید کوئی خمر نکل آئے، اس کو کہتے ہیں موافقت قطعیہ، اور کسی ایک کو بھی استعمال نہ کریں، یہ بطریق اولا واجب نہیں ہے۔ مخالفت قطعیہ جو 10,000 کے 10,000 سب کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، مخالفت قطعیہ حرام نہیں ہے، تو موافقت قطعیہ بطریق اولا جو ہے واجب نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ نقطہ ملاحظہ فرمایا؟ یعنی موافقت
قطعیہ اس کا وجوب طول حرمت مخالفت قطعیہ میں ہے، عرض میں نہیں ہے، طول میں ہے کہ اگر مخالفت قطعیہ حرام ہوتی تو پھر سوال کرتے کیا موافقت قطعیہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ ابھی تو مخالفت قطعیہ حرام نہیں ہے، تو وہ بدرجہ اولا موافقت قطعیہ واجب نہیں ہوگا۔ نوبت میں مخالفت قطعیہ حرام ہونا پہلے ہے، بعد میں نوبت پہنچتی ہے کہ آیا مخالفت قطعیہ حرام ہے، تو آیا موافقت قطعیہ بھی واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ یہ دوسرے مرحلے میں۔ اما اگر ہم نے کہا کہ مخالفت قطعیہ حرام نہیں ہے تو موافقت قطعیہ بطریقہ اولا واجب نہیں ہوگا، تو مخالفت قطعیہ حرام نہیں ہے تو موافقت قطعیہ کو تو نوبت ہی نہیں پہنچے گی، پہلے حرام ہو تو پھر موافقت قطعیہ واجب ہونے کی بات چلے گی۔ دوسرے الفاظ میں جب 1000 یا 10,000 فرد کو ارتکاب کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے تو موافقت قطعیہ کا مطلب ہے کہ ایک فرد کو بھی ارتکاب نہ کریں، بطریق اولا واجب نہیں ہوگا۔ جب 10,000 کے 10,000 کے اندر کوئی معنی نہیں ہے تو ایک میں کیوں معنی ہوگا؟ انہیں بطریق اولا معنی نہیں ہے انہیں۔ پس غنائنی کے مبنی کے لحاظ سے جو انہوں نے کہا کہ کثرت افراد اتنی مقدار میں ہو کہ انسان ایک ہی استعمال میں ان سب کو عادتاً جمع نہیں کر سکتا ہے، لا يمكن الجمع فی الاستعمال الواحد عادتاً، تو پھر جب یہ معیار ہے تو اب آئیے کہ وضو اس پانی سے کرنے کی اجازت ہے یا وضو اجازت نہیں ہے؟ مخالفت قطعیہ حرام نہیں ہے، یعنی آپ لیوان کو پی سکتے ہیں، 1000 لیوان ہے تو 1000 کے 1000 پی سکتے ہیں، 10,000 تو 10,000 کے 10,000 پی سکتے ہیں، کوئی مخالفت حرام نہیں ہے۔ لیکن آیا اس پانی کو جو 1000 یا 10,000 کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، کیا وضو کرنے کی بھی اجازت ہے اغنائنی کے نزدیک، یا وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ لفظ پر توجہ کہ مخالفت قطعیہ حرام نہیں ہے، وہاں پر بھی لفظ حرام آیا ہے۔ حرام کا لفظ اس پانی کو مائیت ہونا ثابت نہیں کرتا ہے، حلال ہونا ثابت کرتا ہے، حرام نہیں ہے نا، حلال ہونا ثابت کرتا ہے اور پاک ہونا ثابت کرتا ہے، لیکن مائیت اور پانی ہونے کو ثابت نہیں کرتا، اور جب تک کہ پانی ہونے کو ثابت نہیں کرے گا وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وضو کے اندر ضروری لازمی ہے کہ احراز ماء ہونا چاہیے۔ بس اس لیے آنائنی کے نظریے کے مطابق بھی مخالفت قطعیہ حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے نا، حلال ہے، حلال کو ثابت کرتا ہے، پانی ہونے کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ یہ جو ہے کل بھی یہ مسئلہ آیا تھا کہ روایات میں کا
فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ، یہ آپ کے حلال ہے. لیکن حلال سے یہ پانی ہونا ثابت تو نہیں ہوتا ہے. اس طرح یہاں پر بھی آقا نائینی نے کہا کہ مخالفت قطعیہ حرام نہیں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حرام نہیں ہے، نہیں حلال ہے. آپ ہر فرد کو استعمال کر سکتے ہیں. استعمال کرنے کی اجازت ہے. تو کیا پانی ثابت ہوا کہ نہیں؟ پانی ثابت نہیں ہوا. پھر بھی پانی ثابت نہیں ہوا تو وضو کرنے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ وضو کے لیے احراز ماء ضروری ہے. وہ کل کی بحث میں بھی گزر گیا ہے. بس جب مخالفت قطعیہ حرام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا ہم نے اس افراد شبہ غیر محصورہ کو پانی ہونا ثابت کیا. ھذا ماء اول، ھذا ماء ثانی، ھذا ماء ثالث، یہ ثابت کرتا ہے؟ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں کرتا. حلال حرام نہیں ہے، بس اس کا مطلب حلال ہے نہیں. پانی ہونے کو تو ثابت نہیں کرتا. اور احراز ماء جب تک کہ نہیں کو وضو کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ وضو میں لازمی کہ پہلے پانی ثابت ہو. چونکہ مبنی آقا نائینی میں بھی احراز مائیت ثابت نہیں ہے، لہذا قاعدہ اقتضا کرتا ہے کہ آقا نائینی کے بیان کے مطابق وضو کرنا اطراف شبہ غیر محصورہ میں جائز نہیں ہے، در حالت ہی کہ جنہوں نے آقا نائینی کے درس نقل کیے تھے، اجود التقریرات آقا خوئی نے آقا نائینی سے نقل کیے، جس میں آقا نائینی جو نظریہ ہے اس کو آقا نائینی کے درس خارج سے آقا خوئی نے اتارا تھا. اجود التقریرات اس کا نام تھا. پھر بعد میں آقا خوئی کی کتاب محاضرات آئی، لیکن پہلے تو اجود التقریرات تھی جو آقا نائینی کے درس خارج کا بیان تھا. تو ناقل ہے آقا خوئی. اور کس کے درس؟ آقا نائینی کے درس آقا خوئی نے نقل کی. تو آقا ناقل جو آقا نائینی کے درس کو نقل کر رہے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ان کے استاد مرحوم آقا نائینی تمایل رکھتے تھے اس بات کی طرف کہ اطراف شبہ غیر محصورہ میں وضو کرنا جائز ہونا چاہیے اور کوئی مانع نہیں ہے. اما ان کی دلیل کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ جو حدیث کا لازمہ بنتا تھا، حدیث میں حلیت کو ثابت کیا گیا تھا، یہاں پر حرام نہیں ہے کو ثابت کیا گیا ہے. رفع حرمت اس سے اثبات مائیت و احراز مائیت نہیں ہوا کرتی. اس لیے قاعدہ کے مطابق آقا نائینی کا بیان اس سے تو وضو کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن ناقل فرماتے ہیں کہ پھر بھی آقا نائینی مائل تھے کہ شبہ غیر محصورہ میں وضو کرنے کی اجازت ہونا چاہیے. یہ تھا بیان آقا نائینی کا.
ہم شبہ غیر محصورہ میں شبہ تحریمیہ میں گفتگو کر رہے تھے کہ لیوان خمر کے شبہ ہونے سے اس کا استعمال کرنا جائز ہے، جائز نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے کہیں یوں. اس کو کہتے ہیں شبہ تحریمیہ تھا، وہ حرام ہے کہ حرام نہیں. لیکن اب شبہ غیر محصورہ وجوبیہ میں گفتگو شروع ہو رہی ہے. وجوبیہ تو کیا شبہ وجوبیہ غیر محصورہ بھی شبہ تحریمیہ کی طرح ہے، یا ان دونوں میں کوئی فرق ہے کہ شبہ وجوبیہ الگ مطلب رکھتا ہے، شبہ تحریمیہ الگ مطلب رکھتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کلی طور پر شبہ وجوبیہ بھی شبہ تحریمیہ کی طرح ہی ہے. یعنی جن جن لوگوں نے تحریمیہ میں وضو کرنے کی اجازت دی تھی، حائری کے قول کے مطابق، نہ کہ روایات کے مطابق، نہ کہ نائینی کے مطابق، نظریے کے اعتبار سے، ان لوگوں کے لیے شبہ وجوبیہ میں بھی تمام اطراف شبہ غیر محصورہ میں ارتکاب کرنے کی اجازت ہوگی. اور مخالفت قطعیہ حرام نہیں ہے، تو یہاں پر ارتکاب تمام افراد کا اس سے اجتناب کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. آئیے پہلے شبہ محصورہ میں شبہ وجوبیہ کی مثال پیش کرتے ہیں. مثال میں بھی چونکہ اس کی مثالیں بہت کم ہیں، اس لیے انہوں نے ایک بنائی ہوئی مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے. اور کبھی کبھی یہ بنائی ہوئی مثال پیش بھی آ جایا کرتی ہے. انسان زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، ان میں سے یہ چیز بھی پیش آ سکتی ہے. بنائی ہوئی مثال کو ملاحظہ فرمائیں گے. شبہ وجوبیہ کی بات ہے. فرض کریں کہ کسی نے نظر کی ہے اور نظر صحیح طریقے سے کی ہے کہ زید کے برتنوں میں سے ایک جو معین ہے، اس اناء معین سے زید کے شرب ماء انجام دے گا. نظر کی کہ میں زید کے ایک معین برتن سے شرب ماء انجام دوں گا. بعد میں اتفاق ایسا ہوا کہ اتفاق سے وہ برتن جو ایک زید کا معین تھا، وہ زید کے 1000 برتنوں میں مخلوط ہو گئے. ایک جیسے برتن تھے. اب اس 1000 برتن میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون سا والا برتن ہے. شبہ غیر محصورہ 1000 میں ہو تو ایک 1000 میں ایک برتن جو ہے جس سے پانی پینا واجب تھا نظر کی وجہ سے، اب وہ پانی کیسے پیے؟ 1000 کے 1000 برتن ایک ہی استعمال میں ایک دفعہ میں استعمال کرنا، جمع کرنا ممکن نہیں ہے. بس مردد ہوگا 1000 لیوان میں یا 10,000 لیوان میں. اب وہ برتن جو معین تھا مشخص نہیں ہو پا رہا ہے
کہ وہ پہلا والا برتن ہے یا دوسرا برتن ہے یا تیسرا برتن ہے یا 1000واں برتن ہے. جس طرح خمر کا لیوان 1000 لیوان میں مشتبہ ہو جائے تو شبہ تحریمیہ بنتا ہے کہ خمر پینا حرام ہے. یہاں پر شبہ وجوبی ہے کہ پینا واجب ہے اس لیے کہ نظر کی ہوئی ہے. تو یہاں پر وجوبیہ کی مثال ہے، وہاں پر حرام کی مثال ہے جو شراب کی مثال ہے. آیا مخالفت قطعیہ حرام نہیں؟ اس طرح یہاں پر موافقت قطعیہ بھی واجب نہیں ہے شبہ وجوبیہ میں، کیونکہ واجب تھا کہ اس برتن سے پانی پیے جو زید سے متعلق ہے، لیکن ابھی وہ مشتبہ ہو گیا تو سب کی موافقت کرنا کوئی واجب نہیں ہے. جس طرح شبہ تحریمیہ میں مخالفت قطعیہ حرام نہیں ہے، یہاں پر بھی موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے. موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ ان 1000 برتنوں میں سے کسی ایک کو بھی استعمال نہ کرے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک کو بھی استعمال کرنا واجب نہیں ہے، کسی ایک کے ساتھ میں موافقت کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ شبہ غیر محصورہ میں وجوب ختم ہو گیا ہے. جو وجوب انہی 1000 برتنوں میں سے کسی ایک کے اندر نظر کیا کہ جو ہے استعمال کرے گا زید کا برتن، لیکن چونکہ شبہ غیر محصورہ ہے تو لازم نہیں ہے کہ انسان یہاں پر شرب کو انجام دے. اب دلیل کیا ہے کہ شبہ وجوبیہ میں جو غیر محصورہ میں ہیں واجب نہیں ہے شبہ وجوبیہ کو انجام دینا؟ کون سی دلیل سے استفادہ کریں گے کہ جس سے پتہ چلے کہ شبہ وجوبیہ میں موافقت کرنا لازمی نہیں ہے؟ اگر روایات سے استفادہ کریں تو روایات شبہ تحریمیہ میں چونکہ روایت عبداللہ ابن سنان جس میں کل شیء فی حلال و حرام فہو لک حلال تھی، فقط مسئلہ حلیات کو ثابت کرتا تھا. مسئلہ حلیت و حرمت اس روایت میں مفروض کلام تھا. پس حکم جو روایات میں ذکر ہے مسئلہ حلیات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ روایات مخصوص بشبہ تحریمیہ ہے. عبداللہ ابن سنان کی روایت جو کہتے کل شیء فی حلال و حرام فہو لک حلال، یہ روایت مختص بشبہ تحریمیہ ہے، شبہ وجوبیہ روایت میں تطبیق نہیں ہوتی، کیونکہ روایت پہ کل شیء فی حلال و حرام فہو لک حلال ہے. حلال حرام کی نسبت سے کہ حرام ہے یا نہیں، تو کہا کہ نہیں حلال ہے. لیکن یہاں ضمنی طور پر آپ کو اس نکتے کی طرف توجہ بھی رکھنا ہے کہ کوئی بھی حرام نہ واجب کی طرف پلٹتا ہے نہ کوئی واجب حرام کی طرف پلٹتا ہے.
ہم کہتے ہیں زنا حرام ہے، تو آپ نہیں کہیں گے کہ ترک کے زنا واجب ہے، یہ نہیں ہے، دونوں فرق ہے۔ زنا حرام ہے تو زنا حرام ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ زنا حرام ہے، اس زنا کو ترک کرنا واجب ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، داڑھی موننا حرام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، نہیں، یہ معنی نہیں نکالے، اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے باریک بینی کا اور تحقیق کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو ہے چھوٹی چھوٹی باریک بینیوں کو سمجھنا ہے۔ نہیں، اگر جو ہے داڑھی موننا حرام ہے، مطلب نکالے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، تو جس کو بیچارے کی داڑھی نہیں ہے اس کو جو ہے صدر سے لے جا کے داڑھی نقلی خرید کے لگانا پڑے گی، کیونکہ جب داڑھی رکھنا واجب ہے تو کہیں نہیں سے داڑھی لائے اور جو لا کے لگائے، نہیں، اس پر داڑھی واجب ہے۔ نہیں جی، داڑھی واجب ہے، اتنا کا ہے تو آپ کو تو لگانا پڑے گی، نہیں، وہ رکھنا واجب۔ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ یوں مفہوم نہیں نکالے ہیں کبھی کہ داڑھی موننا حرام ہے تو اس کا مطلب داڑھی رکھنا واجب ہے، یہ نہیں کہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہوگا تو کہیں سے بھی لا کے رکھنا پڑے گی اس کو۔ ہاں، سارے مجتہدین نے کہا موننا حرام ہے، رکھنا کوئی واجب نہیں ہے۔ ہاں، جس کی نکلی ہی نہیں تو وہ کہاں سے واجب کو انجام دے گا؟ اس لیے جو یہ لفظ موننا اس لیے کہ ہاں صحیح ہے، موننا حرام ہے، یعنی جس کی نکلی ہے اس کے لیے موننا حرام ہے، جس کی نکلی نہیں تو مونڈے گا کیا ہے، پہلے سے ہی نکلی ہی نہیں ہے۔